رب کے بندو جاگو اپنے مقدر جگہ روزہ رکھو کرو یاد رب کو شکر کے سجدے میں سر جھکاؤ دوڑو اللہ کے گھر کی جانب فجر کی جب سنو تم اذان رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان رب کا کرم ہے یہ سب کا بھرم ہے یہ دین دھرم ہے یہ ماہ رمضان ماہ عطا ہے یہ ماہ صفا ہے یہ دل کی ضیا ہے ماہ رمضان تم کو مبارک ماہ رمضان تم کو مبارک برکتوں والا رحمتوں والا نعمتوں والا مہینہ آیا ہے نعمتوں والا مہینہ آیا ہے مومنوں پہ ہے یہ رب کا خاص احسان رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان وقت سحری کا ہے رب کے بندو جاگو اپنے مقدر جگاؤ روزہ رکھو کرو یاد رب کو شکر کے سجدے میں سر جھکاؤ دوڑو اللہ کے گھر کی جانب فجر کی جب سنو تم اذان رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان آیا ہے رمضان رب کا کرم ہے یہ سب کا بھرم ہے یہ دین دھرم ہے یہ ماہ رمضان ماہ عطا ہے یہ ماہ صفا ہے یہ دل کی ضیا ہے ماہ رمضان تم کو مبارک ماہ رمضان تم کو مبارک برکتوں والا رحمتوں والا نعمتوں والا مہینہ آیا ہے نعمتوں والا مہینہ آیا ہے مومنوں پہ ہے یہ رب کا خاص احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پی ایس ٹی میڈیا سیل پی کے مرکزی پیج پر آفیشیل پیج پر الحمدللہ منعقدہ عظیم الشان احترام رمضان ٹرانسمیشن ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آج ماہ رمضان شریف کی پہلی شب ہے۔ سب سے پہلے تمامی اہل ایمان کو ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا پہلا پروگرام الحمدللہ لائیو شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت آج کے ہمارے مہمانان گرامی میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان سنی تحریک راولپنڈی ڈویژن کے صدر محترم مجاہد اہل سنت علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب۔ میں آپ کو احترام رمضان ٹرانسمیشن کے آج کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ احباب زیارت فرما رہے ہیں پاکستان سنی تحریک تحصیل راولپنڈی کے صدر محترم مجاہد اہل سنت علامہ خرم شہزاد جلالی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور میرے بائیں طرف
راولپنڈی شہر کی ایک خوبصورت آواز عظیم قاری قرآن فخر القرا زینت القرا جناب محترم قاری محمد رضوان نعیمی صاحب، آپ خصوصی طور پہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف فرما ہوئے، میں پاکستان سنی تحریک اور پی ایس ٹی میڈیا سیل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں عظیم مداحان رسول جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز انداز سے نوازا ہے، حافظ ایوب یعقوب برادران، آپ بھی ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے دوسرے برادر بھی آپ کے سامنے ہوں گے، اور آج کے ہمارے اگلے مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہوں گے، ہمارے ضلعی صدر مجاہد اہل سنت علامہ محمد عمران نظامی صاحب۔ سب سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، عظیم کاوش ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ پاکستان سنی تحریک جو اہل سنت کی ایک نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے ہر حوالے سے ہر معاملے میں صف اول میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے جو ماہ مبارک کی ان مقدس گھڑیوں کے اندر لوگوں کے اعمال عقائد کے اصلاح کے حوالے سے الحمدللہ یہ خوبصورت پروگرام روزانہ 2 گھنٹے آپ کے سامنے مختلف موضوعات کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ اس میں آپ سے صرف اتنا تعاون چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ شیئر کریں، اور تاکہ احباب تک جو ہے وہ یہ خوبصورت میسج جو ہے وہ آپ کے ذریعے پہنچے، آپ کے کمنٹ، آپ کے محبت بھرے میسیج جو ہے اس کے بھی ہم منتظر رہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے یہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے یہ سارے کے سارے پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ اس حوالے سے روزانہ ایک ادارہ جو ہے وہ اہل سنت کے جو مراکز ہیں ہمارے قرب و جوار کے اندر، انہوں نے محبت فرمائی ہے، ایک پروگرام ان کی طرف سے بطور اسپانسر جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اہل سنت کا جو عظیم مرکز ہے، آپ نیچے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں نام آ رہا ہے خصوصی طور پہ اسپانسر میں، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، یادگار اسلاف ہیں، قبلہ حضرت علامہ مولانا فتح خان چشتی صاحب، G13 کے اندر آپ کا مرکز ہے، جو کہ 2018 میں جامعہ مسجد انوار مدینہ کے متصل جو ہے وہ عظیم ادارہ جامعہ انوار مدینہ کے نام سے جو ہے وہ منعقد جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھی گئی، اور اس مختصر سے عرصے میں 2018 سے 2026 تک الحمدللہ اس جامعہ سے جو الحرمین ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ بڑی خوبصورتی سے اسلام آباد کی سرزمین پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس کی سرپرستی علامہ فتح خان چشتی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور اس ادارے سے اب تک اس مختصر سے عرصے میں الحمدللہ تقریباً 92 طلباء کرام جو ہے وہ باقاعدہ حفظ مکمل کر کے مختلف جگہوں پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں، کچھ طلباء ایسے ہیں جنہوں نے جامعہ میں ہی حفظ مکمل کیا اور وہیں پہ درس نظامی بھی مکمل فرمائی، اور کچھ طلباء ایسے ہیں جو الحمدللہ دیگر مدارس کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ علامہ فتح خان چشتی صاحب آپ کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آگے چل کے بات ہوتی رہے گی۔ میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت نشست کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حباب ابھی تک اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے آپ کمنٹ بھی بھرپور کریں اور پروگرام کو شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کو نیازی خان صاحب سیہام سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا بہت شکریہ آپ کا۔ ابکار علی بھائی ہمارے یونٹ انچارج ہیں ترنول کے، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی۔ ماشاءاللہ علامہ عمران نظامی صاحب ضلعی صدر ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ ماشاءاللہ لاہور کی سرزمین سے علامہ رب نواز حقانی صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج تو آپ نے آنا ہی تھا چونکہ آج نظامی صاحب مہمان ہیں، تو آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ ابکار بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ سجاد حسین قادری صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ حضور آپ کی محبتوں کا، آپ ہمارے علماء بورڈ کے رہنما ہیں۔ علامہ صاحبزادہ بشیر اوان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سرگودا سے ہمارے ضلعی صدر علامہ ساجد عباسی صاحب، ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ سلامت رہیں۔ پاکستان سنی تحریک علماء بورڈ کے ایک عظیم رہنما علامہ تنویر وارسی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ سعد صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ علامہ سجاد حسین قادری صاحب بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ راجہ نزاکت کیانی صاحب، اویس عباسی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں مری کے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حافظ رضوان رضوی صاحب ہمارے علماء بورڈ کے رہنما ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ محمد اون نصیر مغل صاحب، قاضی ذوالفقار صاحب ہمارے یونٹ انچارج ہیں کرم آباد کے، آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ حافظ
ناصر محمود نصیروی صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا حافظ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ فضل الرحمان قادری صاحب ہمارے تحصیل کے نائب صدر ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ سراج خان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ علامہ بشیر روان صاحب، ساجد عباسی صاحب بہت شکریہ قبلہ۔ ملک بلال صاحب ماشاءاللہ، علامہ فضل الرحمان قادری صاحب، نوید احمد صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو آئی ڈیز مختلف ناموں سے بنی ہوتی ہیں، اگر وہ اپنے نام بھی ساتھ لکھتے جائیں گے تو ان کا نام بھی شامل کریں گے۔ جواد قادری صاحب ماشاءاللہ اٹک سے آپ کی محبتوں کا شکریہ جی جواد بھائی۔ ملک نصیر صاحب سے ہام سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ عمر بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ملک یاسر صاحب ماشاءاللہ سے ہام سے، ملک یاسر جمال صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ افقاد احمد صاحب بہت شکریہ، جامعہ نصیریہ گلشن قرآن سے ماشاءاللہ۔ سراج خان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ نوید احمد صاحب اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ فیضان رضا صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ، اٹک پنڈی گھیب سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ قاضی ذوالفقار صاحب، حافظ رضا حیات صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ حافظ رضا حیات صاحب، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، خیر مبارک، آپ نے مبارکباد دی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ عمر شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ علامہ شفیق قریشی صاحب بہت شکریہ حضور، علامہ شفیق سیالوی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ایوب ملک صاحب بہت شکریہ، آپ فرما رہے ہیں بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن ہے، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ علامہ تنویر وارسی صاحب بہت شکریہ۔ عزیر نیازی صاحب سیہام سے آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملک نصیر صاحب، ملک یاسر صاحب، مہتاب احمد صاحب ترنول سے آپ کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ۔ علامہ فیضان احمد صدیقی صاحب ہمارے علماء بورڈ کے رہنما ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اور جس تیزی سے آپ کمنٹ کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ساری رات پروگرام کے اندر اگر یہ کمنٹ اور نام ہی پڑھتے رہیں۔ ساجد جامی صاحب ماشاءاللہ سیہام سے آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ یہ سیہام کے سارے حضرات جو محبت فرما رہے ہیں، یہ روزانہ بھی آپ نے محبت فرمانی ہے، یہ نہیں کہ علامہ شوکت صاحب آج آئے ہیں تو آپ جو ہے وہ محبت سے دیکھ رہے ہیں، روزانہ آپ نے اسی طرح اس محبت کو جاری رکھنا ہے۔ نعمان اختر صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب۔ علامہ فیضان صدیقی صاحب جزاک اللہ۔ ملک ساجد صاحب ماشاءاللہ قاسم آباد سے بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ رضا حیات صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ ہمارے عرفان قادری صاحب وعلیکم السلام جی، آپ سعودی عرب سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ان محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سجاد خان صاحب ہمارے ڈو کسو سے، چک مدد خان سے آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ کوہ نور ماربل ماشاءاللہ عبد الودود صاحب مانسیرہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ عمر راجپوت صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ سجاد خان صاحب، محفوظ الحسن جلالی صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قاضی اسرار قریشی صاحب وعلیکم السلام جی، آپ کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ۔ علامہ حافظ اللہ بخش چشتی صاحب الہ آباد سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، بہت شکریہ۔ راجہ مدثر وسیم صاحب ماشاءاللہ غالباً جو ہے وہ بیریا سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ وحید سجاد صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ راجہ مدثر صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ مدثر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی عنایت الرحمان ہزاروی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ علامہ بشیر روان صاحب ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر علامہ رب نواز حقانی صاحب جی حضور بالکل، علامہ عمران نظامی صاحب پہنچ گئے ہیں جناب، اب تھوڑی دیر میں آپ کو زیارت ہوتی ہے۔ علامہ رب نواز حقانی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ۔ باقی نام حافظ حامد رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ طاہر محمود صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملک ارسلان ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چند زیب ستی صاحب ماشاءاللہ، عرفان قادری صاحب، حافظ سجاد محمود صاحب ماشاءاللہ، آپ کے ساجد محمود صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ حافظ ساجد محمود صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ کافی وقت گزر گیا۔ میں باقاعدہ طور پر آج کے اس پروگرام میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آپ تلاوت فرمائیں گے، اور ساتھ ہی دو شعر خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت بھی پیش فرمائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم قاری محمد رضوان نعیمی صاحب سے، لیکن آپ کی محبتوں کا یہ تسلسل جو ہے، ہمارا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو محبت فرما رہے ہیں، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آگے بڑھ کے انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، علماء سے گفتگو بھی سنیں گے۔ جناب قاری محمد رضوان نعیمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله 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 ما شاء الله. الله الله سبحان الله سبحان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. سبحان اللہ. بہت خوبصورت حاجی صاحب, کیا بات ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى سبحان اللہ. ما شاء الله ما شاء الله. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله. اللہ. क्या बात क्या बात. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. क्या बात है क्या बात है. سبحان الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. سبحان الله الله مجد. سبحان الله سبحان الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
अल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद माशाअल्लाह। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. कारी साहेब क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. मेरा पैगंबर अजीम तर बेशक, बेशक। मेरा पैगंबर अजीम तर मेरा पैगंबर अजीम तर कमाल खल्लाक जात उसकी जमाल हस्ती
بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی عمل کی ادبی ازل بھی اس کا اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چارپائی بدن پہ کپڑے ہیں آج بھی سے نہ خوش لباسی خوش قبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائے صفات جس کی وہی تو سلطان بہروبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر کیا بات ہے قاری صاحب ماشاءاللہ قاری محمد رضوان نعیمی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے کمال ہو گیا جی ماشاءاللہ پہلا پروگرام اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لاریب کتاب سے اور کمال انداز میں اور ماشاءاللہ جہاں پر یہ سیٹ خوبصورت ہے جہاں پر ایمان ساؤنڈ سسٹم کی ٹیم اپنا خوبصورت ورک کر رہی ہے جہاں پر پی ایس ٹی میڈیا سیل کا بہت بڑا کردار ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ جو اہل محبت ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی محبتوں کی انتہا کی ہوئی ہے اور جس تیزی کے ساتھ پروگرام کی شیئرنگ اور ماشاءاللہ آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں لاہور کی سرزمین سے علامہ رب نواز حقانی صاحب بہت شکریہ علامہ غلام عبادت اوان صاحب مبشر ریاض کیانی صاحب بہت شکریہ حافظ سعد صاحب خرم عباسی صاحب مری سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر عرفان قادری صاحب سعودی عرب سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی محمد اکرام نظامی صاحب ماشاءاللہ جی آپ کا بہت شکریہ آمین جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ مفتی صاحب آپ نے دعاؤں سے نوازا محمد بلال صاحب ماشاءاللہ واہ کینٹ سے ہمارے تنظیمی ساتھی ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی شیر راول پنڈی علامہ شوکت صاحب اور علامہ عمران نظامی صاحب بے شک جی کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو سلامت رکھے یہ ہمارا فخر ہے اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو سلامت رکھے عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ شیخ عبد الرحمان قادری صاحب ہمارے تحصیل صدر ہیں سرگودا کے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ مبشر ریاض کیانی صاحب بہت سارے کمنٹ چونکہ اس دوران نکل گئے اگر دوست دوبارہ کمنٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ سب کے نام لینے میں آسانی ہو جائے گی حافظ نعمان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے عرفان قادری صاحب علامہ نعمان رضوی صاحب آپ
آپ کی محبتوں کا شکریہ. حافظ نعمان صاحب واہ کینٹ سے ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. قاضی اسرار قریشی صاحب بہت شکریہ. حافظ ذیشان مصباحی صاحب وعلیکم السلام جناب, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے جناب. مبشر ریاض کیانی صاحب بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مہتاب قادری صاحب ترنول سے, قاری محمد عمیر چشتی صاحب بہت شکریہ. چودھری زفران صاحب سے حال سے ماشاءاللہ زفران بھائی بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. مفتی عنایت الرحمان ہزاروی صاحب مانسیرہ سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ قبلہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. عرفان قادری صاحب, خرم عباسی صاحب, حبیب الرحمان صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. شفاقت اوان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. ملک زبیر صاحب, نیازی صاحب, نیازی خان صاحب, بابر اوان صاحب ماشاءاللہ, محبوب حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. قاری محمد عمیر چشتی صاحب آپ پوری ٹیم کو خراج محبت پیش فرما رہے ہیں. نوازش خان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. قاری مبشر اقبال نعیمی صاحب, مدثر اقبال نعیمی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. علامہ فیضان صدیقی صاحب, حافظ جواد حیدری صاحب ماشاءاللہ, قاری جواد حیدری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب اور حافظ ایوب یعقوب برادران کو محبت برا سلام پیش فرما رہے ہیں, بہت شکریہ جی. قاری مبشر اقبال نعیمی صاحب بہت شکریہ, وعلیکم السلام, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حافظ نعمان چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ. بہت سارے احباب, حافظ جمیل ہزاروی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ. سعودی عرب سے ہمارے ضلعی صدر چکوال ماشاءاللہ حافظ وقار الحسن صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. وقار بھائی, قاضی ذوالفقار صاحب, بلال رضا اتاری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ, وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تمام علماء کو آپ سلام محبت پیش فرما رہے ہیں. بابر اوان صاحب ماشاءاللہ, محمد حسین صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ماشاءاللہ. قاری محمد ریاست چشتی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. ہمارے شوکت بھائی ہیں ترنول سے, شوکت اوان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ. صاحبزادہ عبد الرحمان سیالوی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو سلامت رکھے. حافظ جواد حیدری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. صاحبزادہ سعید علیمی اتاری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ ایک دفعہ پھر جو ہے. حافظ مبشر صاحب, مدثر صاحب آپ کا شکریہ. نور الایمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جی, بہت شکریہ. جتنے بھی احباب نے کمنٹس کیے, اپنی محبتوں کا اظہار کیا, بس آپ سے یہی گزارش ہے پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں. ہمارے مہمان تقریباً پورے ہو چکے ہیں, حافظ ایوب یعقوب برادران بھی موجود ہیں. میں بڑھتا ہوں آج کے ہمارے علامہ خرم شہزاد جلالی صاحب جو مہمان بھی ہیں, میزبان بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کی بڑی کاوش ہے اس پروگرام کے انعقاد میں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ماہ رمضان شریف کی فضیلت جو ہے اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جو ہے وہ ہمارے سننے والے کو مختصراً بتائیں گے کہ یہ کتنی جو ہے وہ برکت والا مہینہ ہے, کتنی رحمت والا مہینہ ہے, اور اس کے روزے کس طرح اہل ایمان پہ جو ہے وہ فرض ہیں. اپنے انداز میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں علامہ خرم شہزاد جلالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر کل کی طرح میں پھر پوری ٹیم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. تمام کارکنان اور ذمہ داران پاکستان سنی تحریک کے, جن کی کوشش اور کاوش سے اس سال بھی احترام رمضان ٹرانسمیشن بڑی خوبصورتی کے ساتھ منعقد کیا گیا. ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت اور شان مجھ سے سینئر علماء یہاں پہ موجود ہیں, انشاءاللہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کریں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو ہماری نظر سے گزرا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. حضور اللہ تبارک و تعالی نے حضور فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. یعنی یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام بھی بندے کو ملے گا. دنیا کے لیے کوئی کام کرے کسی کے لیے تو بندے کو جب وہ بندہ انعام عطا کرے, دنیا دار کوئی بڑا عہدیدار, تو بندہ بندوں میں بڑی اپنی تعریف بیان کرتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے, فلاں MP صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے مجھے انعام دیا ہے. لیکن ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جب بندہ مومن عبادت کرتا ہے, اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھتا ہے, رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, نماز تراویح کی پابندی کرتا ہے, پھر رمضان کے اختتام پر اس بندے کو کوئی بندہ انعام نہیں عطا کرتا بلکہ رب خود انعامات عطا فرماتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان سے قبل آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو خطبہ ارشاد فرمانے سے قبل جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے آمین کہا. پھر اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی جیسے ہی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر بلند آواز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو بلند آواز سے آمین کہا. صحابہ کرام میں حیرت ہوئے اور عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ, پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں,
ممبر پہ اس طرح بیٹھنے سے قبل آپ نے یہ عمل کیا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صحابہ ابھی جبریل آیا تھا اور جبریل کے یہ الفاظ تھے کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، یہ اتنی شانوں والا ہے، بندے کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو جائیں، بندہ بھلے ہی کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس مہینے میں ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کی برگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس عہد کے تحت بندہ پکی اور سچی توبہ کر لے، بندہ جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یہ الفاظ کہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ یہاں سے والدین کا مقام و مرتبہ بھی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، بندہ اب بھلے کتنا روزے دار کیوں نہ ہو، نماز تہجد کا گزار کیوں نہ ہو، تراویح پڑھنے والا ہو، ماں باپ راضی نہیں ہے تو یہ روزے بھی قبول ہے نہیں ہے۔ اس سے حضور نے پہلے ہی بتا دیا اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھا جائے تبھی ماہ رمضان کے روزے بھی رب قبول کرے گا، تمہاری عبادات کو بھی رب کریم قبول کرے گا۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر نوریوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین کہنے لگے ہلاکت ہو اس شخص کے لیے آقا جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، یعنی اس سے حضور کی ذات بابرکات پہ درود پاک کا عمل بھی ہمیں واضح طور پہ ملا ہے کہ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے، اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، حضور کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی دعا جبریل کر رہے ہیں اور سرکار دو عالم نور مجسم خود اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ سینئر علماء اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مجھ سے بہتر ماہ رمضان کی فضیلت پر، ماہ رمضان کے اس موضوع پر انشاءاللہ خوبصورت انداز میں وہ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے اس سے مشن کے ساتھ جڑے رہیں، یہ مشن سلیم قادری انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو جی۔ علامہ خرم شہزاد جلالی صاحب ہمارے تحصیل صدر ہیں راولپنڈی کے، ماشاءاللہ بڑا اہم کردار ہے آپ کا اہل سنت کی خدمات میں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ راجہ مدثر صاحب بہت شکریہ، آپ فرما رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت خوبصورت پروگرام۔ شاہد ملک صاحب سیام سے آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، بہت شکریہ۔ چودھری ذوالفران صاحب، مدثر راجہ صاحب، طاہر محمود صاحب، حافظ نعمان صاحب، ماشاءاللہ مدرسہ حنفیہ غوثیہ گلی نمبر 3 احمد آباد سے دوست اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ طاہر محمود صاحب۔ علامہ عبد الواحد نقشبندی صاحب ماشاءاللہ ہمارے علماء بورڈ کے رہنما ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ بلال بھائی، قاضی اسرار قریشی صاحب ہمارے سیکٹر انچارج ہیں، ایوب ملک صاحب بہت شکریہ، آپ فرما رہے ہیں خوبصورت ٹرانسمیشن ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ریحان قادری صاحب ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کراچی کی سرزمین سے۔ تو حضرات انشاءاللہ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علامہ عمران نظامی صاحب بھی ابھی تشریف فرما ہوں گے، علماء سے گفتگو بھی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں راولپنڈی شہر کی خوبصورت آواز حافظ ایوب یعقوب برادران آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے ذوق میں اضافے کے لیے ایک کلام ان سے سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ علماء سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حافظ ایوب یعقوب برادران حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ وجہ تخلیق کے دو عالم ہے محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ، نازش آدم ہے محمد مصطفیٰ، نازش
مرسلین و انبیاء کی رحمتیں رات دل ہم پہ برستی ہے خدا کی رحمتیں مہربان امت پہ ہم ہے محمد مصطفیٰ مہربان امت پہ ہم ہے محمد مصطفیٰ گردش دور کا کیا ڈر ہو معین الحق مجھے سبحان اللہ گردش دور کا کیا ڈر ہو معین الحق مجھے میرے ہادی میرے ہمدم ہے محمد مصطفیٰ میرے ہادی میرے ہمدم ہے محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کے دو عالم ہے محمد ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب بہت اعلیٰ، حافظ ایوب یعقوب برادران جو الحمدللہ بڑی محبت سے نعت شریف پیش کرتے ہیں حالیہ دنوں میں راولپنڈی شہر میں آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں علاقہ سیام کے اندر آپ نے ایک طویل عرصے تک الحمدللہ دین کی خدمت سر انجام دی ہے اس وقت ہمارے سنی تحریک ڈویژن کے آپ صدر بھی ہیں ہمارے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کیا ہے علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب الحمدللہ و شکر اللہ کریم کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی شہادتیں برکتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی میں پاکستان سنی تحریک کے پوری میڈیا سیل اور خصوصاً قائد پنجاب شیر پنجاب علامہ طاہر اقبال چشتی صاحب اور آپ کی پوری میڈیا ٹیم کو خراج محبت پیش کرتا ہوں اور میں تمام سننے والوں سے تمام دیکھنے والوں سے ایک درخواست گزار بھی ہوں کہ ان رمضان المبارک کی برکت گھڑیوں میں ہمارے نہایت ہی محبت فرمانے والے بہت ہی شفقت فرمانے والے حافظ ایوب یعقوب بلادران کے والد محترم قبلہ حاجی محبوب صاحب رحم اللہ کے لیے بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس ببرکت گھڑیوں میں ان کی دعائے مغفرت کی آپ نے یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے آمین رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بڑے احسن انداز میں اس کی فرضیت کو بیان فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کر کے خلاق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں
اور یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون۔ ان کی فرضیت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں پرہیزگاری اور تقوی دینا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں یہ پورا مہینہ کے روزے ہمارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی بڑے جا مقامات پہ اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے بھی بڑے اکثر انداز میں اور بڑا وسیع انداز میں رمضان کریم کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک یقیناً بہت بڑا اللہ رب العزت کا احسان ہے اس امت پہ کہ یہ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں ہیں۔ میں تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے درخواست گزار ہوں کہ یہ موسم ہو، یہ بہار ہو، اور اتنا خوبصورت موسم میں رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں گزارنا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان سعادتوں کو اپنے لیے غنیمت جانیے اور رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق، حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت کے مطابق اس ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور رات کا قیام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ببرکت گھڑیوں میں ہمیں کامل ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت جی۔ قبلہ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب، اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، بڑی محبت بری گفتگو فرما رہے تھے۔ مولا بخش بروہی قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ حیدرآباد سندھ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ مہتاب احمد صاحب، حضرت قبلہ علامہ نصیر احمد چشتی صاحب ہمارے علماء بورڈ کے رہنما ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ ماشاءاللہ ملک یاسر جمال صاحب بھرپور انداز میں تسلسل سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ اوان عرفان صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اسد چاند صاحب ماشاءاللہ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ۔ سید باسط علی شاہ صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ مہتاب بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ شیخ حافظ آصف حافظ بشیر احمد صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ علامہ حافظ نصیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ قبلہ حضرت علامہ مفتی نصیر احمد صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔ ملک جلیل حیدر صاحب، ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ محمد حسین صاحب، وعلیکم السلام، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ بلال بھائی، ملک جلیل حیدر صاحب، بہت شکریہ۔ قاری محمد عمیر چشتی صاحب، آصف علی صاحب ماشاءاللہ حافظ آباد سے، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کی محبتوں کا۔ محمد حماد صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ مبشر ریاض کیانی صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ ماشاءاللہ چکوال سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ سلیم قادری شہید یونٹ کے صدر ملک بلال اوان صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن چکوال کی طرف سے پوری ٹیم کو اور آج کے مہمانوں کو خراج محبت اور اسلامی عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ شوکت اوان صاحب ماشاءاللہ تسلسل سے اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحمان صادق صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، کلر سیدہ سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ H15 سے ماشاءاللہ محمد حسین صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ محمد عارف خان صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ علامہ حافظ غلام نبی صاحب سیہام سے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہمارے ضلعی رہنما آصف محمود اوان صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری شخصیت ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ عرفان قادری صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ عاقب خان صاحب، ملک عثمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاکستان سنی تحریک چکوال کے عظیم رہنما، برادر محترم شبیر قادری صاحب ماشاءاللہ، غلام شبیر قادری صاحب، آپ کی بے پناہ محبتوں کا بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ ابکار خان صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ عثمان اوان صاحب، آصف اوان صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ محمد عارف خان صاحب، محمد بلال چشتی صاحب واہ کینٹ سے، اسرار قریشی صاحب ماشاءاللہ، ظہیر بھائی ماشاءاللہ بے باغ تبصرے سے کے نام سے آپ کی آئی ڈی ہے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملک عثمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ محبوب حسین صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی، آمین۔ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب کو سلام محبت اور آپ نے دعاؤں سے نوازا۔ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خرم
नवासी साहब मरी से, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ नोमान साहब, जितने भी दोस्त हैं अल्लाह ताला माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान ग्राफिक्स से नवाज़ कादरी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। नवाज़ भाई, शबीर कादरी साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप सबको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, खैर मुबारक, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया जी। नवाज़ कादरी साहब फरमा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सेटिंग है और बेहतरीन क्वालिटी है वीडियो की, अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। मलक असद महमूद कादरी साहब बैरिया से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। हामिद अली साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। उमर फारूक साहब तरनोल से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ खान साहब, मलिक बिलाल साहब चिश्तियाबाद से आपकी बेपनाह मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सिराज खान साहब जामिया नसीरिया गुलशन कुरान सिहाम से, हाफिज़ नज़ाकत हुसैन साहब माशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जामिया मोहम्मदिया रज़ाए मुस्तफ़ा आरे बाजार से अल्लामा कारी अब्दुल जब्बार नक्शबंदी साहब हमारे कैंट के सदर हैं, किबला कारी साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। कारी बाबर सैफी साहब माशाल्लाह मानसेरा से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं माशाल्लाह। हामिद अली साहब, आप पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील मुरीद के से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। देखें ये कितना कमाल है कि पाकिस्तान और बैरून ममालिक से भी किबला निज़ामी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुहदा के मिशन का फैज़ है। अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब, अयूब यकूब बरादरान के ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मोहब्बतें समेटते हैं और ये खूबसूरत पैगाम लोगों तक पहुँचता है, बजाय इसके कि टेलीविज़न पर बैठ कर वो गुलकारों से और अदाकारों से दीन सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म से उलमा से खूबसूरत गुफ्तगू और हुजूर के सनाखानों से खूबसूरत कलाम सुनते हैं। मैं बढ़ता हूँ हमारे ज़िले सदर मोहतरम अल्लामा इमरान निज़ामी साहब, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, आपकी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के लिए बड़ी जो है वो गिरा कदर खिदमात हैं। आपने लाहौर से लेकर पहले लाहौर में और फिर तवील अरसे से रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को वक्फ किया। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस वक्त आप हमारे ज़िले सदर भी हैं और एक अजीम आलिम दीन है माशाल्लाह, एक खूबसूरत मस्जिद के ख़तीब भी हैं। आपका बहुत सारा जितना भी रूहानी सिलसिला और जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने आज पहली ही रात में हमेशा की तरह मेज़बानी और कभी हक अदा किया और आज की जो है वो मेहमान की सूरत में भी आप जो है वो टाइम निकाल के तशरीफ़ फरमा हुए। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का माशाल्लाह। जैसे कि मैंने पहले बताया था आगाज़ में भी और आप नीचे पट्टी चल रही है उसमें पढ़ रहे हैं कि आज का ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर मुआवनत के साथ किबला हज़रत अल्लामा फ़तेह खान चिश्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, वो इदारा जो 2018 में सेक्टर G13 इस्लामाबाद जैसी सरजमीन पर जामे मस्जिद अनवार मदीना के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुतसिल जो कायम हुआ, और ये कोई छोटा काम नहीं है इस्लामाबाद जैसी सरजमीन पर इतना अजीम काम करना कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तवील मुख्तसर से अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबन 92 हुफ़ाज़ कराम जो है वो जामे से मुकम्मल हिफ्ज़ करके मुख्तलिफ जगहों पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला अल्लामा फ़तेह खान चिश्ती साहब आपका साया सलामत रखे, जामिया के इस फैज़ान को अल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक इसी तरह जारी उसारी रखे। किबला अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब हमारे सुनने वालों को बताते हैं और अल्लामा फ़तेह खान चिश्ती साहब ने अपनी मोहब्बत भरी दुआओं से और कमेंट से नवाजा, आपकी सरपरस्ती का मोहब्बतों का शुक्रिया जी। किबला अल्लामा फ़तेह खान चिश्ती साहब इंशाल्लाह बाकी हज़रात के भी नाम साथ साथ ले रहे हैं। अल्लामा इमरान निज़ामी साहब हमारे सुनने वालों को बताते हैं कि आगे अल्लामा शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब ने बड़ी खूबसूरती से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में रोज़े की फ़र्जियत बयान फरमाई है। रोज़े की जो फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को बताई है हदीस की रोशनी में, वो हमारे सुनने वालों को खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाते हैं अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं PST मीडिया सेल PK की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और इनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने हर साल की तरह इस मरतबा भी एहतराम रमज़ान के नाम से जो हमारा एक प्रोग्राम जो काफ़ी तवील अरसे से चला आ रहा है, और इस दफ़ा भी उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से और बिलखुसूस हमारे शेर पंजाब मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर इकबाल चिश्ती साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब मोहतरम शौकत हुसैन नक्शबंदी साहब, जनाब हमारे तहसील सदर मोहतरम अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत खुरम शहजाद जलाली साहब और इन सारे दोस्त अहबाब ने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी लगन के साथ जिस तरह हर साल की तरह इन्होंने इस मरतबा भी इस प्रोग्राम खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब को दिन दुगनी रात चौगनी मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। समीन मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना बड़ा मोहतरम महीना है, बड़ी इसके फ़यूज़ व बरक़ात हैं
اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان واہ واہ سبحان اللہ. ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جس بندے نے رمضان شریف کا روزہ رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر رات کو جو نماز تراویح ہے اور قیام کی صورت میں نماز تراویح پڑھنا اور قرآن کی تلاوت سننا, تو اس کے متعلق بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اپنی امت کو واضح الفاظ میں بشارت عطا فرمائی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے رمضان شریف کے اندر ایمان کے ساتھ اور اپنے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس بندے نے رات کو نماز تراویح کے اندر قیام کیا, رب ذوالجلال اس بندے کی بھی اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ذکر فرمائی, اور حدیث پاک کے اندر جو ہے نا وہ آتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شعبان کا آخری جمعہ تھا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جمعے کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا مہمان مہینہ آنے والا ہے, مہمان مہینہ, اور رمضان شریف ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آتا ہے. اور دیکھیں نا یہ بڑے سادہ لفظوں میں مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب دیکھیں نا کہ کوئی بندہ کسی کو, میں بالفرض میں نے کافی عرصہ لاہور گزارا اور وہاں پہ اچھے میرے دوست احباب ہیں, اور یہاں سے کوئی بندہ پنڈی سے جائے اور میں اسے بھیجوں کہ فلاں بندے کے پاس چلے جانا اور ان کو جا کے نا تو میرا سلام عرض کرنا اور وہ تیری میزبانی کریں گے. تو جب وہ ان کے پاس جائے اور وہ اگر اچھی طریقے سے اس کی میزبانی نہ کریں تو اور اس کی عزت خاطر نہ کریں, اس کو اچھا کھانا نہ کھلا سکیں, تو جب وہ واپس پلٹے گا تو وہ جناب نہ کہے گا کہ نظامی صاحب آپ نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا تھا, کیسے لوگوں کے پاس بھیجا کہ جو ہمیں ٹائم بھی نہیں دے پائے اور ہمیں اچھی طرح سے ہماری میزبانی بھی انہوں نے نہیں کی, جو میزبانی کا حق بنتا تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا, انہوں نے اچھی طرح تو ہم سے کلام بھی نہیں کیا, بات بھی نہیں کی, تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھ انہیں گفتگو نہیں کی, ہمیں بلایا نہیں, تو میرا ذاتی طور پہ دل دکھے گا کہ کیسے لوگ ہیں وہ. تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے, اور جب یہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد واپس پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو یہ بھی جا کے اللہ کی بارگاہ میں بتائے گا کہ کن کن لوگوں نے میری مہمانی کا میزبانی کا حق ادا کیا ہے اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے میری قدر نہیں کی, میری عزت نہیں کی, میرا احترام نہیں کیا, میرا ادب نہیں کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا میرے صحابہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک مہمان مہینہ بن کے آنے والا ہے, وہ مہینہ کہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ نوافل پڑھے تو فرائض کے برابر ثواب, اگر کوئی فرض پڑھے تو وہ 70 گنا زیادہ ثواب, اگر کوئی اس مہینے میں 1 روپیہ اللہ کی راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو گویا کہ 70 گنا اسے ثواب بڑھا کے عطا کر دیا جاتا ہے. وہ مقدس مہینہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس مہینے میں کوئی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا تو رب ذوالجلال جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو عطا کرے گا اتنا ہی ساتھ روزہ کھلوانے والے کو, روزہ افطار کرانے والے کو ثواب عطا کرے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اگر کوئی پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلانے کی, روزہ افطار کرانے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کرائے اس کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا. کوئی کسی کو ایک گھونٹ دودھ سے جو ہے نا وہ روزہ افطار کرائے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کرے گا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو کوئی ایسی چیز میسر نہ آئے نا تو کم از کم ایک گھونٹ پانی سے اگر روزہ افطار کرا دے اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی جو ہے نا وہ فضیلت, اس کا بڑا مقام مرتبہ
اور اس کے بڑے فیوز و برکات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا بہت فرمائے. خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ، انتہائی بہت علمی اور خوبصورت دلائل کے ساتھ ماہ رمضان کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی سے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے فرمان سے قبلہ علامہ محمد عمران نظامی صاحب بیان فرما رہے تھے. عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. سراج خان صاحب آپ فرما رہے ہیں. علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب کو سلام محبت جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. پاکستان سنی تحریک حصار حسن عبدال سے عرفان قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. عزیر نیازی صاحب بہت شکریہ. حامد علی صاحب مرید کے سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. محمد حماد صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. علامہ قاری حماد صاحب گرجا روڈ سے آپ ہمارے سیکٹر انچارج ہیں. نور رضا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب بہت شکریہ. آصف اوان صاحب فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ. نظامی صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جی وعلیکم السلام. علامہ محمد بلال چشتی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ فرما رہے ہیں علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب اور نظامی صاحب ہمارے قائدین ہیں، ان کو خوش آمدید اور سلام محبت. بہت شکریہ آپ کا. پی ایس ٹی بھکاری کلاں سے ماشاءاللہ ہمارے دوست اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. حافظ وقار الحسن صاحب ضلعی صدر چکوال آپ کی محبتوں کا شکریہ. ملک اسد محمود قادری صاحب اپنی محبتوں کا تسلسل سے اظہار فرما رہے ہیں جی بہت شکریہ. قبلہ علامہ فتح خان چشتی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ہمارے نائب صدر ضلع چکوال محمد داؤد قادری صاحب آپ کی محبت، داؤد رضوی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ محمد اقبال ضیائی صاحب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ. علامہ صاحبزادہ خالد محمود ضیاء صاحب آپ ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ. تمام مہمانوں کو علامہ خالد ضیاء صاحب جو ہے وہ سلام محبت پیش فرما رہے ہیں آج کی اس ٹیم میں. علامہ رب نواز حقانی صاحب ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں سلامت با کرامت رہیں. قبلہ نظامی صاحب بہت شکریہ جی آپ کا. حافظ بلال صاحب بہت شکریہ آپ کا. حافظ نعمان صاحب ماشاءاللہ. ملک محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑی محبت والے ساتھی ہیں جو کہ 26 نمبر سے اور میلاد کمیٹی کے آپ صدر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک قاسم صاحب آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے جی. ملک سیف صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. آصف اوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ملک بلال اوان صاحب جناب بہت شکریہ. رب نواز حقانی صاحب تسلسل سے آپ کی حوصلہ افزائی کا، لاہور کی سرزمین سے داتا کی نگری سے آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں بہت شکریہ. داؤد رضوی صاحب فرما رہے ہیں تمام قائدین شاد اور اشاد رہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے آمین. رب نواز حقانی صاحب بہت شکریہ. حافظ سعد صاحب آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ جی. علی گیلانی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. جناب اسرار قریشی صاحب، عرفان قادری صاحب جی بالکل جناب. رب نواز حقانی صاحب آپ ہمارے لاہور والے خادم نہیں ہیں، لاہور والے ہمارے سروں کے تاج ہیں. آپ کی بے پناہ محبتیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ فیضان سب کو نصیب فرمائے ماشاءاللہ. ڈاکٹر مبارک صاحب ہمارے کلر سیدہ سے وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا. شبیر قادری صاحب ہمارے یونٹ انچارج ہیں چک مدد خان سے ماشاءاللہ بہت شکریہ. گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی احترام رمضان ٹرانسمیشن قابل تحسین ہے. بہت شکریہ آمین جزاک اللہ. ملک محمد قاسم صاحب آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے جی جزاک اللہ جی. غلام عباس صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. راجہ شبیر صاحب تسلسل سے. آصف اوان صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. عبداللہ خان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. علامہ زرشاد الہی صدیقی صاحب ہمارے ضلعی صدر اسلام آباد. علامہ وسیم عباسی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. علامہ زرشاد الہی صدیقی صاحب آپ کی کمال محبتوں کا شکریہ ماشاءاللہ. محبوب حسین صاحب ماشاءاللہ. محبوب حسین نظامی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. آپ پروگرام کے حوالے سے دعاؤں سے نواز رہے ہیں. بہت شکریہ سب دوستوں کا. انشاءاللہ یہ ابھی آپ کے کمنٹس پڑھیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں ذرا تھوڑا ذوق اور محبت میں اضافہ اور اس کے بعد پھر علامہ شوکت صاحب کی طرف آئیں گے اور ان سے مزید جو ہے وہ گفتگو سنتے ہیں. پہلے حافظ ایوب یعقوب برادران سے گزارش ہے خوبصورت سا کوئی کلام جو ہے وہ اگر حضور تاجدار گولڑا کا کوئی کلام جو ہے وہ جو آپ کی پہچان ہے الحمدللہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں سناتے ہیں اور آپ تمامی احباب یہ کلام سنیں بھی اور اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹس میں کریں اور اسی طرح اس پروگرام کو شیئر کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حافظ ایوب یعقوب برادران. ایک محبت بھرا کلام پیش خدمت ہے. بہت سارے ہمارے چاہنے والوں کی یہ خواہش بھی تھی اور قبلہ والد محترم اس کلام کو بڑی محبت کے ساتھ سنا کرتے تھے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا محبت بھرا کلام اور یہ میرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا بھی ہے کہ اور میرا کامل یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ یہی کلام میرے ابو کی شفاعت کا اور بخشش کا ذریعہ یہ بنے گا. پیش خدمت ہے. فرسودہ جا
فرسودہ جان پارا زہی جرا یا رسول اللہ پئی مردہ آوارا زی عصیان یا رسول اللہ چوسوے من گزر یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر دا پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ شائی
فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں کمال. اور یہ کلام ماشاء اللہ حافظ ایوب یعقوب برادران نے پڑھ کے بھی ماشاء اللہ بڑا کمال کیا ہے، اور یہ ان کی پہچان بنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سزک گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی. محبوب حسین نظامی صاحب بہت شکریہ. ملک تنویر صاحب ماشاء اللہ، بھائی جان تنویر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیرون ملک سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. علامہ زرشاد الہی صدیقی صاحب فرما رہے ہیں جی بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا. علامہ عبداللہ خان صاحب گولڈا شریف سے ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ جی، آمین. علامہ رب نواز حقانی صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ملک تنویر صاحب بہت شکریہ. راجہ شبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حافظ صاحب فرما رہے ہیں جی بہت خوبصورت، پوری ٹیم کو جو ہے اسلام محبت اور اللہ پوری اہل سنت کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آمین. جناب حافظ وقار الحسن صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. مدثر راجہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے اپنی محبتوں سے ایک دفعہ پھر نوازا ماشاءاللہ. ہمارے علماء بورڈ کے رہنما علامہ وقاص چشتی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. قبلہ نوید خان تنولی صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی ماشاءاللہ. آپ سعودی عربیہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. علامہ غلام عبادت اوان صاحب ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. نظامی صاحب اور علامہ شوکت صاحب کو اسلام محبت. وعلیکم السلام جی. علامہ غلام عبادت اوان صاحب بہت شکریہ. محمد نعمان چشتی صاحب، محمد بلال صاحب ماشاءاللہ ہمارے یہ دو محبت برے ساتھی واہ کینٹ سے ماشاءاللہ. ہمارے ضلعی صدر مری میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک رحیل بھائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ماشاءاللہ. رحیل خان قادری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. تمام احباب کو جو ہے وہ محبت برا سلام پیش فرما رہے ہیں. اسرار قاضی اسرار قریشی صاحب بہت شکریہ. ملک سیفی صاحب، ملک عرفان صاحب کی طرف سے سب کو جو ہے وہ سلام. وعلیکم السلام جی بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں علماء سے، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی انشاءاللہ ضرور. محمد علی موڑوی صاحب ماشاءاللہ حضور کے خوبصورت ثناخان ہیں صاحبزادہ محمد علی موڑوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آپ کی محبتوں نے آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا جی بہت شکریہ. حافظ ملک اکرام اوان صاحب ماشاءاللہ. علامہ فتح خان چشتی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. راجہ میر محمد صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. داؤد رضوی صاحب بہت شکریہ. راجہ میر صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ. علامہ مرزا محمد ارشد القادری صاحب ملتان سے ماشاءاللہ اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. محمد شعیب حیدری صاحب حیدرآباد سے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. راجہ شبیر صاحب، خرم عباسی صاحب، حافظ قدیر احمد صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. راجہ میر صاحب، علامہ شوکت نقشبندی صاحب کو اور ماشاءاللہ حافظ ایوب یعقوب برادران کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ملک سیف صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی ماشاءاللہ. رحیل خان قادری صاحب اپنی دعاؤں سے محبتوں سے نواز رہے ہیں پوری ٹیم کو، آپ کی محبتوں کا شکریہ. زاہد محمود چشتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، حضور کے خوبصورت ثناخان ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. علامہ زرشاد الہی صدیقی صاحب بھی علامہ شوکت صاحب اور علامہ نظامی صاحب کو محبت برا سلام محبت جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. ہم بڑھتے ہیں علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب کی طرف اور آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے کہ ماہ رمضان کی فضیلت چونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں. مزید اگر اس پر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ماہ رمضان جو ہے وہ کس انداز میں ہمیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے قریب کرتا ہے اور ہمیں کس انداز میں زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر، ریاضت کے اندر اس ماہ رمضان کو گزارنا چاہیے. علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب. ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک ہر سال آتا ہے. یقیناً جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب وہ ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہے. تمام سننے والوں سے میں بڑے محبت بھرے انداز میں گزارش کروں گا کہ خدارا یہ گھڑیاں بار بار نصیب نہیں ہوتی، یہ لمحے بار بار نصیب نہیں ہوتے، اور اس موقعوں سے اور ان لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے. ماہ رمضان المبارک ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صبح پیٹ بھر کے کھا لینا اور شام پیٹ بھر کے کھا لینا اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے جی. اور ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر اعضا اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم ہو
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے، اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ، ہمارے سماعتوں کا بھی روزہ، اور ہماری یہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارا ہاتھ بھی بڑھے، اس طرف بڑھے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اور ہماری آنکھیں بھی دیکھے تو قرآن کی نورانیت کو دیکھے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے میں گزار دیں۔ ہمارے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزریں، ہماری راتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزریں۔ ایسا رمضان گزاریں تاکہ یہ رمضان المبارک آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیں، سر و منہ بند کر لینا اور آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، جو ہماری قضا نمازیں ہیں ہر ادا نماز کے ساتھ قضا نماز کی بھی ادائیگی کریں، اور رات کا قیام یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھیں، اور اگر اس مہینے میں بھی ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں تو پھر ہم جیسا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو پہلے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا، وہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں نصیب ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، وہ اپنے آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکا، ایسے اعمال نہیں کر سکا جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا۔ آئیے یہ عہد کرے، یہ پاکستان سنی تحریک کے اس پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آئیے اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے گہربان میں جھانک کر اپنے 11 مہینوں کا محاسبہ کریں، اور پھر اس مہینے میں یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو بھی ترجمے کے ساتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے، گھر میں بھی ہم نے پڑھانا ہے، بچوں کو بھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت پہ لگا دیں اور خود بھی تلاوت پہ لگ جائیں، اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں درود و سلام میں اور یہ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں گزاریں، اور صوم و صلات میں آپ جو ہے وہ پابندی کریں۔ اور یہ وہ برکت مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے 40 دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عظیم موقع ہے، بے شک بڑا یہ بہت اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ 40 دن یہ 30 روزے اور انشاءاللہ تعالی 40 دن گزارنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے یہ عہد کرتے ہیں کہ صبح یکم رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں ہیں، ہم نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہے، اللہ کریم نے اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آئیے ہم نے جنت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے اور جہنم کو اپنے سے دور کرنا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے کہ فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کیجئے اور نماز عشاء کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ اللہ کریم اپنی کرم اور فضل کے ساتھ صدقہ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ہمیں اس ببرکت مہینے کی پرانوار گھڑیوں کو، اس کی سعادتوں کو جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت میسیج کہ ماہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اور جس طرح آپ نے بالخصوص ایک بڑی خوبصورت بات علامہ شوکت نقشبندی صاحب نے فرمائی کہ اس مہینے میں جب ہم نماز کی عادت بنائیں گے اور جب 40 دن فجر اور عشاء کی نماز اور باقی نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً یہ 40 دن کی برکت جو ہے وہ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ اس کا نور جو ہے جب ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ بغیر نماز کے ہمیں سکون نہیں آئے گا، اور پھر تا حیات جو ہے وہ نماز کی پابندی، چونکہ یہ فرض ہے اور ہر صورت ہے تو ہم نے ہر صورت اس کو پڑھنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم بڑھتے ہیں
علامہ عمران نظامی صاحب کی طرف. آپ حضرات سے گزارش ہے، اختتامی لمحات ہیں پروگرام کے، انشاءاللہ کل کا بھی عظیم و شان پروگرام ہونا ہے، اس کا بھی میں نے اعلان کرنا ہے، اور منقبت کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام اختتام بھی ہونا ہے. ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ ساتھ رہیں. جو ابھی تک اگر کسی دوست نے پروگرام کو شیئر نہیں کیا تو وہ ضرور اس کو شیئر کریں. انشاءاللہ جو آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ کی محبتیں شامل ہو رہی ہیں، وہ بھی میں ضرور شامل کرتا ہوں. علامہ عمران نظامی صاحب، روزہ جو ہے وہ ایک بڑا خاص اللہ اور بندے کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ ہے. روزہ جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور اس میں کیا حکمتیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، تاکہ جو لوگ اس سے عظیم فرض سے دور ہیں، روزے کی فضیلت سے دور ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے وہ روزے کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہو سکے. علامہ عمران نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کا لغوی معنی جو ہے نا وہ روکنا ہے، اور اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. جس طرح کہ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی بھی ہے، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کے فقط بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. فقط انسان کہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک اپنا منہ بند رکھوں اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھوں، فقط اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. بلکہ صوفیاء کی اصطلاح میں تو روزہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہر بری خواہش سے روکنا، اپنے دل و دماغ کو جو ہے نا وہ ہر برائی سے روکنے کا نام روزہ ہے. صرف انسان کے وجود کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے آنکھوں کا روزہ ہے، انسان کے کانوں کا روزہ ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ ہے. وہ فقط یہ سمجھے کہ میں جو ہے نا وہ صبح جب مسجد میں وصل بجے گا سحری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم کے اختتام پر، تو اس وقت سے لے کر میں غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤ پیوں گا تو یہ میرا روزہ ہے. تو اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اصل میں دیکھیں نا، جو روزے کی فرضیت کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ذکر فرمائی ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف روزے ہمارے اوپر فرض نہیں ہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن فرضیت میں فرق ہے. رمضان جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور امت کو عطا نہیں کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کیا ہے. اس جیسا مہینہ کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل والوں پر روزہ جو ہے نا وہ فرض تھا، تو وہ یوم عاشورہ کا، وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو ہے نا وہ رمضان روزے فرض تھے، لیکن وہ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے. عیسائیوں پر جو ہے نا وہ دسمبر کے روزے ہیں، وہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، بے شک برکتوں والا، رحمتوں والا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور آخری رمضان تک رب تعالیٰ دوبارہ انہیں بند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، آخری رمضان تک دوبارہ کبھی کھولے نہیں جاتے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا برکتوں والا مہینہ کسی اور امت کو عطا نہیں کیا. کیا بات ہے. تو آگے رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جو اس کی حکمتیں ہیں ان کو ذکر فرمایا. فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تمہارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم میرے قریب آ جاؤ. کیا بات. میرے قریب آنے کا نام جو ہے نا وہ روزہ ہے. روزہ تمہیں فائدہ دے اس بات کا کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تبدیلی آ جائے تمہارے اندر.
اور وہ تقویٰ کیا ہے آپ دیکھیں نا, روزہ اگر بندہ روزے کی حالت میں ہے, اپنے گھر میں بند ہے, کمرے میں بند ہے, کوئی اس کے پاس اور دیکھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں, کوئی چیز مانے نہیں ہے, اس کے پاس اندر فریزر پڑا ہے, فریج پڑی ہے, اس میں کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہیں, اعلیٰ قسم کے مشروبات پڑے ہیں, اس کے پاس پھل پڑے ہیں, کھانے کے لیے ہر چیز ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, کوئی روکنے والا بھی نہیں, کوئی چیز مانے بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو کھانا یا پینا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ روزے کی اصل روح. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر یہاں پہ مجھے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا, طاہر اقبال چشتی صاحب نہیں دیکھ رہے, شوکت صاحب نہیں دیکھ رہے, ایوب یعقوب برادران نہیں دیکھ رہے, مجھے جو ہے نا وہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا, تو کم از کم میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. اسی چیز کا نام تقویٰ ہے, یہی پرہیزگاری ہے. اور رب تعالیٰ چاہتا یہ ہے, رب تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, انسان اپنی زبان کو بچاتا ہے, میں جھوٹ نہ بولوں, کیوں؟ اس لیے کہ میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا, میں غیبت نہ کروں, میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا, میں چغلی نہ کروں, میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا, میں کسی کے بارے میں کسی پر بہتان نہ باندھوں, میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا, میں گالی گلوچ نہ کروں, میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو روزہ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہے, ہمیں سبق یہ دینا چاہتا ہے, روزہ ہماری زندگی میں تبدیلی یہ لانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم روزے کی حالت میں یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا, اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو, اور جب بھی کوئی گناہ کرنے لگو تمہارے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کمال ہو گئی. تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھ کر صحیح طرح سے رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں علامہ عمران نظامی صاحب روزہ کا جو لغوی معنی ہے وہ بیان فرما رہے تھے کہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا, بلکہ اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو ہر اس برائی سے روکنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. اور ماشاءاللہ اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے. آصف محمود اوان صاحب اور داؤد رضوی صاحب چکوال سے یہ فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ قائدین نے, علامہ شوکت نقشبندی صاحب نے اور علامہ عمران نظامی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ علامہ پیر غلام مرتضیٰ شاکر صاحب ہمارے بڑے سینئر علماء بورڈ کے رہنما ہیں, آپ فرما رہے ہیں جی بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب, آپ کی حوصلہ افزائی کا, محبت کا بہت شکریہ. راجہ شبیر قادری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. ملک بلال اوان صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. آصف محمود اوان صاحب جزاک اللہ جی, آپ ہمارے ضلعی رہنما ہیں. علامہ عبداللہ خان صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. بلال اوان صاحب, حافظ سعد صاحب ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر ضلعی رہنما جو ہے وہ چکوال ہمارے جو ضلعی قائدین ہیں ماشاءاللہ تسلسل سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور محبت بھرے انداز میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. حافظ وقار الحسن صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. غلام عباس صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. غلام عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. داؤد بھائی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ محمد گلفام حسینی صاحب آپ بھی سعودی عربیہ سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے بڑے نظریاتی ساتھی ہیں اور اس ٹرانسمیشن پر آپ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ سیام سے چودھری جاوید اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. چودھری صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, ہمیشہ آپ محبت فرماتے ہیں. پاکستان سنی تحریک بلکسر کی آئی ڈی سے جو ہے وہ بلکسر سے دوست جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور کامیاب ٹرانسمیشن پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں اسی عقیدت کے ساتھ, اسی وفا کے رشتے کے ساتھ اپنی مشن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ راجہ مبشر احمد صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. حافظ ناصر محمود ہزاروی صاحب ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. اس طرح کی بابرکت ٹرانسمیشن کے قیام پر پاکستان سنی تحریک راولپنڈی کی میڈیا سیل کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں جی. حافظ سعد صاحب بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چودھری جاوید اقبال صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جی. راجہ شبیر صاحب تسلسل سے, مہتاب قادری صاحب, ملک عثمان صاحب, یہ سارے دوست اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں. چونکہ ٹائم اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے اس لیے کل کے پروگرام کا اعلان جو ہے وہ پہلے سماعت کر لیں, اس کے بعد ایک چھوٹی سی 2 منٹ
فضیلت کی کا مسئلہ جو ہے وہ میں اپنے علماء سے پوچھوں گا، جو ضروری ہے رمضان شریف کے حوالے سے، جو لوگوں کو اکثر جو ہے وہ اس پہ متشابہ لگتا ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان کریں گے، ساتھ ہی پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے اور پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کل انشاءاللہ تعالی جو پروگرام ہوگا، آج چونکہ پہلا دن تھا اور رمضان شریف کی فضیلت، رمضان شریف روزے کی اہمیت، روزہ کیا ہے، اس پر آپ نے علماء سے خوبصورت گفتگو سنی ہے۔ کل چونکہ ماہ رمضان شریف کے اندر بہت ساری چیزیں، جس طرح نماز تراویح کا ایک خاص تعلق ہے روزے کے ساتھ، اسی طرح اس مہینے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا معاملہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ایک ایک عمل کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کل کا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، اور آپ سنیں گے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کا حکم فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے مہمان ہوں گے جو علماء کرام، اس میں خطیب اہل سنت علامہ فیضان احمد صدیقی صاحب ہوں گے، ہمارے تحصیل کے نائب صدر علامہ فضل الرحمان قادری صاحب ہوں گے، ہمارے ڈویژن کے نائب صدر جناب علامہ ڈویژنل رہنما اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن علامہ قاری بشیر احمد نقشبندی صاحب ہوں گے، اور ہمارے بزرگ عالم دین علامہ غلام عبادت اوان صاحب۔ یہ کل انشاءاللہ ہمارے علماء کرام ہوں گے جن سے ہم گفتگو سنیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ کل جو حضور کے سناخان ہوں گے، ایک بہت بڑا نام نعت کی دنیا میں، آپ کی ہمیشہ کی طرح بڑی کمال شفقت، اگلے دن آپ نے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہونا ہے، آپ کا سفر بھی ہے، لیکن آپ نے اس سے جانے سے پہلے اتنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا۔ عظیم مداح رسول، راولپنڈی اسلام آباد کی پہچان، اور پوری دنیا میں الحمدللہ حضور کی نعت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، قاری محمد ریحان حبیب سروردی صاحب انشاءاللہ کل ہمارے مہمان سناخان ہوں گے۔ آپ کے ساتھ ساتھ مداح رسول عبد المصطفیٰ قادری صاحب بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی دیگر مہمانوں کے ساتھ کل کے پینل میں نئے موضوع کے ساتھ ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ امید ہے جس بے پناہ محبتوں کے ساتھ آج آپ نے نوازا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کل بھی آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس پروگرام کو شیئر کر کے آپ بھی اپنا کردار، اپنا حصہ شامل کریں گے۔ منقبت کی طرف بڑھنے سے پہلے کل کے پروگرام کا آپ نے اعلان سماعت کر لیا، اور آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلا ہمارے بزرگ عالم دین علامہ فتح خان چشتی صاحب، جو کہ محتمم ہیں، سرپرست ہیں جامعہ انوار مدینہ جو G13 اسلام آباد کے، آپ جو ہے وہ جس خوبصورتی کے ساتھ الحرمین ٹرسٹ کے زیر اہتمام، جو یہ الحرمین ٹرسٹ کے بھی سرپرست اعلیٰ قبلہ علامہ فتح خان چشتی صاحب ہیں، آپ جس طرح وہاں پہ دینی کاوش کر رہے ہیں، عظیم خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ایک عظیم ادارہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ ایک اور ادارے کی طرف سے جو ہے اس کا تعارف اور اسی طرح کا یہ سلسلہ کل کے پروگرام میں بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ انشاءاللہ آخر تک امید ہے کہ یہ تسلسل اسی طرح جائے گا، اور آپ احباب کی محبتیں جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ اسی طرح شامل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نظامی صاحب جلدی سے ہمارے سننے والوں کو بتائیں روزہ بند کرنے کا جو شرعی وقت ہے وہ کیا ہے، اور روزہ افطار کرنے کا شرعی وقت، تاکہ بعض لوگ جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ اذانوں کی آواز یا پھر روشنی کی تلاش میں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے مختصر 2 لفظوں میں جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بتائیں، تاکہ آسانی سے ہر بندہ سمجھ جائے کہ روزہ بند کرنے کا شرعی وقت جو ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مغالطے میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے اس وقت تک روزے کا ٹائم ہے اور کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو یاد رکھیں اذان کا تعلق جو ہے نا وہ روزہ بند کرنے سے نہیں ہے۔ اذان جو ہے نا، کیونکہ روزہ ہم نے جو ہی دن کا آغاز ہوگا نا تو روزے کا آغاز ہو جائے گا جی، جو ہی رات ختم ہوگی اور دن کا آغاز، اور وہ صبح سحری کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سحری کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے تو دن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ جو ہے نا یہ دن کا ہے، دن کو شروع ہوگا اور جو ہی دن ختم ہوگا تو روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو فجر کی اذان ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا وہ چونکہ رات سے نہیں ہے، تو روزہ ہم نے سحری جو ہے نا وہ رات کے ٹائم میں کرنی ہے۔ جو ہی رات کا ٹائم ختم ہوگا اور دن کا ٹائم شروع ہوگا تو روزہ بھی ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جب عموماً مساجد میں لوگوں کی سہولیات کے لیے وصل بجائے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بند کر دیں، اس کے بعد وصل بجا دیا جاتا ہے، پھر اذان 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ٹائم بتایا گیا ہے روزہ بند کرنے کا یا اختتام کا ہے، اس ٹائم پہ روزہ جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح
کچھ لوگ روزہ کھولنے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، اور کچھ میں اس میں کچھ گلا اور شکوہ اپنے علماء حضرات اور قراء حضرات جو مسجد کے نائب امام یا خادمین ہیں، وہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے سپیکر پہ روزہ کھلوانے کی، تو کچھ شرعی مسئلے سے وہ ناواقفی کی وجہ سے وہ بھی تھوڑا جلدی کرتے ہیں. تو چونکہ اس پر فتویٰ ہے بڑا واضح طور پہ علماء کا کہ جو غروب آفتاب ہے نا، اس ٹائم سے احتیاطاً 2 منٹ یا 3 منٹ کے وقفے پر روزہ کھلوایا جائے، کیونکہ یہ تو ہمیں سائنس نے بتایا ہے نا. اسی طرح روزہ صبح بند بھی پہلے کریں، 2-3 منٹ پہلے بند کریں احتیاط کے طور پہ، اور روزہ کھولیں بھی افطار بھی 2 منٹ احتیاط کے طور پہ کریں، کیونکہ یہ تو منٹ ہمیں سائنس نے بتایا نا کہ آج جو سائنس کہتی ہے کہ آج سورج کے غروب ہونے کا جو ٹائم ہے نا وہ بالفرض 5:50 پہ ہے، تو سائنس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے احتیاط کے طور پہ 1-2 منٹ کا جو ہے نا وہ لازماً احتیاط کیا جائے، تاکہ پورے دن کا بھوک اور پیاس رہنا اور روزے کو برداشت کرنا تو وہ سارا اجر و ثواب ضائع نہ ہو. ویسے تو ماشاءاللہ جدید دور ہے، اب تو ان چیزوں کی اب ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ اس میں، لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے نا وہ احتیاط کرنی چاہیے. بہت خوبصورت علامہ عمران نظامی صاحب. اختتام پر علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب احترام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے 2 جملوں میں خوبصورت سا پیغام، چونکہ آپ ڈویژنل صدر بھی ہیں اور یہ جو حضرات دونوں بیٹھے ہیں یہ بحیثیت عالم دین بھی ہیں، اور یہ پروگرام انہی کی قیادت، سرپرستی اور انہی کی کاوشوں سے جو ہے وہ الحمدللہ ہر سال ترتیب پاتا ہے. تو آپ اپنے کارکنان، اپنے ذمہ داران اور پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اہل سنت کا درد رکھنے والے جو سنی حضرات ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے جو ابھی تک نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ اپنا احترام رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اختتامی پیغام جو ہے وہ علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب. بس ایک ہی پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلام. آپ کی ایک شعر کرنے کی وجہ سے اگر کتنے بندے جو ہے وہ علم کے نور سے مستفی ہوں گے، کئی بندوں کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور کئی بندے آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بدعقیدگی سے بچیں گے. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ میڈیا پہ طرح طرح کے بے لگام مفتی جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان سنی تحریک کے اس پروگرام سے وابستہ ہو جائیں، اور خود بھی اور اپنے گھر والوں اور دوست احباب کو بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک بندے کی نیچے سے لے کر اوپر تک وہ تمام ذمہ داران کارکنان سے یہ درخواست ہے کہ وہ کم از کم ہر کارکن 2-2 3-3 آئیڈیا بنا کے اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جا سکے. اللہ رب العزت ان تمام کوشش کرنے والوں کو، یہ تمام جو الحمدللہ بڑی خوبصورت کے ساتھ اس بزم کو سجایا گیا، بڑی بہترین سیٹنگ کی گئی ہے ماشاءاللہ. اس میں خراج محبت پیش کروں گا ایمان سوڑ والوں سے بھی. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال جان میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ ایمان ساؤنڈ والے پاکستان سنی تحریک کا یہ اپنا ہی یہ ساؤنڈ ہے، اور یہ ہر پروگرام میں الحمدللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. تو میں تمام دوست احباب سے بھی گزارش کروں گا، علماء سے خصوصاً سننے والوں سے، کہ آپ نے جہاں جہاں بھی پروگرام کرانا ہو، جہاں جہاں بھی یہ اس مشکل گھڑی میں یہ ایمان ساؤنڈ والے پاکستان سنی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، تو خوشحالی کے دور میں بھی ہم نے ایمان ساؤنڈ کو نہیں بھولنا. اور ان کے ساتھ وابستہ ہیں، جڑے رہیں اپنے پروگرام میں. انشاءاللہ یہ تعاون فرمانے والے، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اخلاصاً خالصتاً سنی لوگ ہیں. آپ ان کی خدمات کو لیں. اللہ تعالی ہم سب کامیاب ناصر. بہت خوبصورت پیغام ہر حوالے سے، مختصر اور جامعہ. علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب، کیا بات ہے. حافظ وقار احمد شاکر صاحب نائب صدر ہیں سیکٹر پشاور روڈ کے، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. چودھری جاوید اقبال صاحب ایک دفعہ پھر اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. راجہ شبیر قادری صاحب، حذیفہ ملک صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ جی. عمر فاروق صاحب، آصف محمود اوان صاحب ایک دفعہ پھر اپنی محبتوں سے، ملک بلال اوان صاحب، اور جتنے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. وقت پورا ہو گیا، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اور منقبت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ. ہم صحابہ کا ذکر ہو تب بھی ہمارا ایمان تازہ ہے، حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی ہمارا ایمان تازہ ہے، اور ذکر مولا علی شیر خدا تو ہمارے ایمان کی جو ہے وہ جان ہے. تو انشاءاللہ چند اشعار کے ساتھ جیسے ہی منقبت اختتام کو پہنچے گی، آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جیسے اعلان ہو چکا ہے، آپ سماعت کر چکے ہیں، نئے پروگرام نئے پینل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ
دوبارہ رات 10 بجے آپ کے سامنے اسی پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں گے. امید ہے آپ اسی طرح اپنی بھرپور محبتوں سے نوازیں گے. آج یہاں پر جو احباب ہمارے مہمان بنے، علامہ شوکت حسین نقشبندی صاحب، علامہ عمران نظامی صاحب، علامہ خرم شہزاد جلالی صاحب، اور ہمارے قاری رضوان نعیمی صاحب اور حافظ ایوب یعقوب برادران، ان کا میں اپنی پاکستان سنی تحریک کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان کے اختتام تک آج یہ مہمان بنے، لیکن کل جب یہ کیمرے کے پیچھے ہوں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، تو پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. ان کی محبتیں ہمارے ساتھ اسی طرح شامل رہیں گی. منقبت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. کرینے جان پیغمبر علی المرتضی حیدر، کرینے جان پیغمبر علی المرتضی حیدر، امام اول و آخر علی المرتضی حیدر، امام اول و آخر علی المرتضی حیدر. تمہیں ہوتا حل عطا مشکل کشا مولا، تمہیں ہوتا حل عطا مشکل کشا مولا، تمہیں ہو فاتح خیبر علی المرتضی حیدر، تمہیں ہو فاتح خیبر علی المرتضی حیدر. اخی مصطفیٰ مولا کل کی شان کیا کہنے، اخی مصطفیٰ مولا کل کی
عطائے بے بہا کر دی بحال زار منشاہ معین قربان ہے تم پر علی المرتضی حیدر معین قربان ہے تم پر علی المرتضی حیدر کریم جان پیغمبر علی المرتضی حیدر رمضان تم کو مبارک ماہ رمضان تم کو مبارک برکتوں والا رحمتوں والا نعمتوں والا مہینہ آیا ہے نعمتوں والا مہینہ آیا ہے مومنوں پہ ہے یہ رب کا خاص احسان